اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی ہاتھ کے پیروں کے دھلنے یا پیروں کے مسح کرنے کے متعلق، جس میں ہم نے تقریباً مذاہب امامیہ کی، جو مذہب امامیہ تھا مذہب جعفری، اس کی رائے کو ہم نے جان لیا تھا۔ آج پڑھیں گے ہم المذاہب الاربع، یعنی وہ چار مذہب جو ہیں ان کا کیا رائے ہے۔ قال الجزیری، کس نے کہا؟ مولانا جزیری نے کہا اتفق الائمۃ الاربع، کہ چاروں امام متفق ہیں، علی غسل الرجلین الی الکعبین، کہ پیروں کے دھلنے پر کعبین تک۔ اتفقت الائمۃ الاربع، چاروں امام متفق ہیں، علی غسل الرجلین، پیروں کے دھلنے پر، یعنی ان کے ہاں کسی طرح کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے۔ پیروں کو دھلنا ہے کہاں تک؟ الی الکعبین تک، صحیح ہے۔ قال ابن قدامہ، ابن قدامہ نے کہا غسل الرجلین واجب فی قول اکثر اہل العلم، پیروں کا دھلنا، دونوں پیروں کا دھلنا واجب ہے زیادہ تر اہل علم کی اقوال میں۔ یعنی اکثر اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ پیروں کا دھلنا واجب ہے۔ وقال عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا اجمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی غسل القدمین، کہ رسول کے صحابہ سب کے سب جمع ہیں کس پر؟ پیروں کے دھلنے پر۔ وروی عن علی علیہ السلام، اور مولا کائنات سے ایک روایت وارد ہوئی ہے، انہ مسح علی نعلیہ وقدمیہ، کہ انہوں نے مسح کیا اپنے نعل اور اپنے قدم پر۔ ثم دخل المسجد فخلع نعلیہ، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنی نعل کو اتارا، صحیح ہے۔ ثم صلی، اور پھر نماز پڑھی۔ وحکی عن ابن عباس، اور ابن عباس سے حکایت کی گئی ہے، انہ قال، کہ انہوں نے کہا ما اجد فی کتاب اللہ الا غسلتین ومسحتین، کہ میں جو کچھ اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں وہ دونوں کا دھلنا اور دونوں کا مسح کرنا ہے، یعنی یہ چہرے اور ہاتھوں کا دھلنا اور سر اور پیر کا مسح کرنا۔ وروی عن انس بن مالک، اور انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے جو صحابی رسول ہیں، انہ ذکر له قول الحجاج، کہ ان سے ذکر کیا گیا حجاج کا قول کہ اغسل القدمین، اپنے پیروں کو دھلو۔ انس نے کیا کہا مولانا؟ صدق اللہ وکذب الحجاج، کہ اللہ نے سچ کہا ہے اور حجاج نے جھوٹ بولا ہے، کہ کیا کرو؟ پیروں کو دھلو۔ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ، اور اس آیت کی تلاوت کی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ،
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی. وَحُكِيَ عَنِ الشَّعْبِ أَنَّهُ قَالَ، اور شعبی سے حکایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا الْوُضُوءُ مَغْسُولَانِ وَمَمْسُوحَانِ. صحیح ہے کہ وضو دو غسل ہیں اور دو مسح ہیں. یعنی اعضائے جسم میں سے دو اعضاء پر کیا کرنا ہے مولانا؟ غسل کرنا ہے، اور دو اعضاء پر مسح کرنا ہے. فَالْمَمْسُوحَانِ يَسْقُطَانِ فِي التَّيَمُّمِ، اور جن پر مسح کیا جائے گا وہ تیمم میں کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. ظاہر ہے تیمم میں مولانا سر کا کوئی دخل تو ہے نہیں، پیر کا بھی نہیں، تو جن پر مسح کیا جا رہا ہے وہ تیمم میں ساقط ہیں. ہاں اب یہاں پہ دیکھیے مولانا آگے، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا. کہہ رہے وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا کہ مسلمانوں کے فقیہوں میں سے کسی کے بارے میں نہیں معلوم مَنْ يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، جو کہہ رہا ہوگا کہ پیروں کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا ذکر ہم نے اوپر کر دیا ہے. بس اتنے ہی لوگ ہیں. وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے فقیہوں میں سے نہیں معلوم ہوا آج تک مَنْ يَقُولُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ، یعنی کہ جو کہہ رہا ہو پیروں کا مسح کرنا، غیر ما ذکرنا، سوائے ان کے جن کا ہم نے ذکر کر دیا، الا ما حکیہ عن ابن جریر، صحیح سوائے کہ جو حکایت کی گئی ابن جریر سے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا کہ ہوا مخیر بین المسح والغسل، کہ انہیں اختیار ہے مسح اور غسل کے درمیان. واحتج بظاہر الآیہ، اور انہوں نے آیت کے ظاہر سے کیا کیا ہے؟ دلیل قائم کی ہے. وَبِمَا رَوَى ابن عباس، اور جو ابن عباس نے روایت کی ہے. وقال ایضا، اور ایک اور کہا، حدثنا حیثم، کہ حیثم نے حدیث بیان کی ہم سے، اخبرنا یعلا بن عطا عن ابیہ، اور وہ خبر دی ہے یعلا بن عطا نے اپنے والد سے. اور انہوں نے کس سے لیا مولانا؟ اخبرنی اوس بن ابی اوس الثقفی، کہ انہیں خبر دی کس سے؟ ان کے والد کو خبر دی کس نے؟ اوس بن ابی اوس ثقفی نے. انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اتا قدامتا قوم بالطائف، کہ وہ قوم قدامہ میں آئے جو طائف میں واقع تھا، موجود تھی. فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ، تو انہوں نے وضو کیا اور اپنے قدم پر مسح کیا. قال حیثم، حیثم نے کیا کہا مولانا؟ کان ھذا فی اول الاسلام، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اسلام کے ابتدائی دور میں. وَلَنَا أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بن زید وعثمان، اور ہمارے لیے مولانا عبداللہ بن زید اور عثمان نے حکایت کی ہے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رسول کے وضو کی، اور ان دونوں نے کیا کہا ہے؟ فغسل قدمیہ، تو انہوں نے اپنے پیروں کو کیا کیا؟ دھولا۔ دیکھنا روایت کا اختلاف مولانا، ایک نے بیان بھی کیا کہ مسح کیا ان کے پیروں کا، لیکن کیا یہ کب تھا؟ اسلام کے ابتدائی دور میں۔ دوسری روایت کس سے ہے؟ عبداللہ بن زید و عثمان سے ہے، انہوں نے رسول کے وضو کو بیان کیا تو کیا کہا؟ فقال غسل قدمیہ، انہوں نے اپنے پیروں کو دھولا۔ وفی حدیث عثمان، اور حدیث کے عثمان میں کیا ہے مولانا؟ ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا، پھر انہوں نے دونوں پیروں کو دھلا 3 مرتبہ۔ متفق علیہ، اس پر سب کا کیا ہے مولانا؟ اتفاق ہے۔ اب اس سے بعد ہماری گفتگو تھوڑی اہم موڑ پہ چلے گی، اور اس کے بعد ہم لوگ منشأ اختلاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ منشأ اختلاف کیا ہے، تو اس کو یہیں پہ ہم روکتے ہیں، اس سے آگے ہم لوگ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، چونکہ ایک اہم بات ہے۔ ابھی تک تو ہم نے جو پڑھا وہ کیا تھی مولانا؟ احادیث، صحیح نا؟ ابن احادیث کی تحلیل کی جائے گی، اور اس کے بعد منشأ اختلاف کو جانا جائے گا، اور الحمدللہ رب العالمین۔